أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان
فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے، اور فرمایا ہر چیز کے لیے زینت ہے اور قرآن مجید کی زینت سورۃ الرحمن ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ سورۃ تلاوت فرما رہے تھے تو جنات بھی ساتھ ساتھ فبأي آلاء ربكما تكذبان فرماتے تھے۔ اس لیے قرآن شفا ہے، رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن کو شفا اور رحمت بنا کر نازل فرمایا ہے۔ تو اس لیے کینسر ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، کرونا وائرس ہو، دیگر کوئی بھی مرض ہو تو قرآن ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں شفا ہے تو پورے قرآن میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے تو کلونجی میں شفا ہے، مسواک میں ہر مرض کے لیے سوائے موت کے شفا ہے، تو ثنا مکی میں علاوہ موت کے ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو قرآن میں سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے، اور یہ شفا رحمت جس گھر میں پڑے گی اس میں برکت رحمت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائے، اور گھریلو آفات، پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، درد، علم اس کو سن کر اور اس کا پڑھ کر جو بھی شخص پڑھے گا سنے گا انشاءاللہ اس کی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور ہوں گی، اس کا ایمان تازہ ہوگا، اسے سکون ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا شفا بھی ہے، اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو کہ بے شک جو ہے نا وہ میرے ذکر میں یعنی اللہ کے قرآن میں شفا ہے، دلوں کا چین اس کے اندر ہے، اطمینان۔ لوگ کیا کرتے ہیں، دلوں کا چین ڈھونڈتے ہیں، کوئی فلموں میں، کوئی ڈراموں میں، کوئی لوڈو میں، کوئی سنوکر میں، کوئی مختلف کھیلوں میں۔ حالانکہ استغفر اللہ معاذ اللہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ روح کی غذا موسیقی نہیں ہے، بلکہ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ فاتحہ ہے، بلکہ پورا ہی قرآن مجید شفا شفا شفا، رحمت رحمت رحمت، برکت 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 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست قرآن پڑھنے کی، اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سننے کی توفیق عطا۔ جہاں بھی قرآن پڑھ جاتا ہے وہاں پہ آفات، بلیات،
جن جنات آسیب وہاں سے کرونا وائرس اور دیگر بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔